حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی، 2 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا، ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی۔ انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ہم تو انتظار میں ہیں۔ یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے۔ انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر مارا، رب دی قسم ہے۔ بابا عبد القادر فرماتے ہیں میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں، جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا ہونی چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا، جو جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے، یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے، ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے۔ تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں۔ میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے۔ بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا، تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا تو وہ جو انجینئر ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے، یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے۔ وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو، تو وہ اس قسم کا وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں۔ اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے،
یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے، یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1,00,000 کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1,00,000 بندہ آ سکے؟ 5 سے 10,000 سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا، تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد۔ 1,00,000 بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے، تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا۔ ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے۔ علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ غیر پیغمبر کے لیے علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں، یاد رکھیے گا، آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں۔ کیوں؟ ختم نبوت کی برکت۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، بس۔ علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں۔ یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے، وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ تو ہم، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ
کہاں سے نکلے؟ انبیاء کا نکلنا برزخی تھا، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک جنرل رول تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے۔ اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں، اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا۔ یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر، کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا، جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا۔ اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا۔ المحند المفند میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے۔ بھائی دنیا کسی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانا ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا، کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے، جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، نہ وہ اس طرح کی نماز ہے۔ وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ برزخی معاملات ہیں۔ آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے۔ اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں، ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ۔